میرا نام عابد اندلیب ہے، اور ناظرین یہ جو باتیں میں اب کرنے لگا ہوں آپ مجھ سے قسم لے لیں یہ آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی. یہ اس لیے سمجھ نہیں آئیں گی کہ ان باتوں کا یہاں رواج نہیں ہے، ایسی باتیں یہاں کبھی ہوتی ہی نہیں ہیں. اس نقطہ نظر سے چیزوں کو یا تو ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں یا ہمیں وہ اینگلز نہیں بتائے جاتے، وہ ونڈوز اور وہ کینوس نہیں رکھے جاتے ہمارے سامنے کہ ہم ان خطوط پہ بھی چیزوں کا تجزیہ کریں. معاہدہ ہو گیا. یہاں میں کسی ایک فریق کی بات نہیں کر رہا، یہاں دو فریق ہیں، ایک جماعت اور ایک ریاست ہے. کسی فرد کا میں یہاں نام نہیں لے رہا، میں ان دو فریقوں کے درمیان گفتگو کروں گا. بہت سارے لوگ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت شاندار معاہدہ ہوا، بہت سارے لوگ اس کو کسی ایک گروہ کی فتح کہہ رہے ہیں، بہت سارے لوگ اس کو ایک ریاست کی فتح کہہ رہے ہیں، بہت سارے لوگ اس کو مختلف انداز میں پیش کر رہے ہیں. لیکن جو خطوط میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، آپ ان خطوط پہ سوچئے کون جیتا کون ہارا، اور ہم 21ویں صدی میں پہنچنے کے بعد بھی کہاں کھڑے ہم بحیثیت ریاست. اور ایک یہ اس پورے کے پورے مکالمے کو ایک جماعت بمقابلہ ریاست بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، اور پھر ایک ریاست بمقابلہ عالمی جو کمیونٹی اسٹیٹس کی اس کو بھی اس تناظر میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اس سے پہلے میں یہ بات بہت دل سے کہتا ہوں کہ کاش یہ جو ہفتہ گزر گیا، کاش یہ میری زندگی میں نہ آیا ہوتا. میری زندگی سے مراد میرے اپنے مسئلے، لیکن کاش یہ ہفتہ پاکستان کی زندگی میں بھی نہ آیا ہوتا. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس کی بہت ساری بنیادی وجوہات ہیں کہ میں یہاں یہ نہیں کہتا کہ عمران خان صاحب کو کسی نے غلط مشورے دیے، لیکن یہاں بات ریاست کی ہو رہی ہے. ریاست کس طرح سے آپریٹ کرتی ہے، کون مشیر ہے جس نے یہ فیصلے کرنے کے لیے مشورے دیے. سب سے پہلے تو آپ میرے سمیت اس کو سلامی دیں کہ جس نے یہ کہا کہ آپ اب یہ فیصلہ کریں، اس کے بعد یہ فیصلہ کریں. تھوڑا سا ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے ریاست ایک جماعت کے ساتھ ایک معاہدہ کرتی ہے. معاہدے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ایک ملک کے سفیر کو پاکستان سے باہر بھیج دیں گے، اور اس کو بھیجنے کے لیے جتنا بھی قانونی زمام کار ہے اس کو آپ اسمبلی کے تحت بروئے کار لائیں گے، آپ اس میں ایک قرارداد کو لے کے آئیں گے، اور معاہدہ جو ہے وہ ہو گیا. اور جماعت بیٹھ گئی، اس کا انتظار کرنے لگی. بیچ میں ان کے درمیان کوئی کمیونیکیشن ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن ریاست نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہم ایک ملک کے سفیر کو باہر بھیجنے کے لیے اپنی پارلیمنٹ میں ایک قرارداد لے کے آئیں گے. یہاں تھوڑا سا عقل کی داد دیں ان لوگوں کو بھی جنہوں نے یہ معاہدہ تسلیم کیا. یہاں اگین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ان کے مطالبات تھے وہ ان کا مذہب سے کیا تعلق ہے یا اس کے ایک دوسرا پہلو ہے، اس پہ الگ سے گفتگو کروں گا انشاءاللہ. لیکن یہاں جو میں بات کرنے لگا ہوں کہ یہ جو معاہدہ تھا کیا یہ جسٹیفائنگ ہے، کیا یہ سینس بناتا ہے، ڈز اٹ میک سینس. یہ کسی کو سمجھ آنے والی بات ہے کہ جب آپ انٹرنیشنل اسٹیٹ آف کمیونٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ انٹریکٹ کر رہے ہیں، اور آپ کے بے شمار معاہدات ہیں، اور آپ کے بے شمار وہاں لوگ بستے ہیں، مختلف جگہوں پہ بستے ہیں، آپ ان پہ انحصار کرتے ہیں، وہاں آپ یہ معاہدہ کرتے ہیں کہ آپ ایک ریاست کے سفیر کو بے دخل کرنے کے لیے اسمبلی کے اندر قرارداد لے کے آئیں گے. یہ کتنا عقلی تھا، اس کے اندر کتنی گفتگو تھی، کتنی پیچیدگی تھی، کتنا اس پہ بات ہونا چاہیے تھا، کتنا کس حد تک نافذ العمل تھا، یہ ان معاہدہ کرنے والوں نے شاید نہیں سوچا. پتہ نہیں کیوں نہیں سوچا. اگین یہ حیران کن بات ہے، اس پہ ایک تحقیق ہونی چاہیے کہ یہ آپ کیا معاہدہ وہاں سے لے کے اٹھے. پھر ریاست کو کسی نے مشورہ دیا کہ بھائی یہ تو بات بننے والی نہیں ہے، آپ ایسا کریں ان سے تھوڑی سی توسیع مانگیں. آپ نے توسیع مانگی اور توسیع بھی نہیں ہوئی. اور پھر آپ وہ لوگ جب باہر نکلے تو آپ نے اس کو جلد بازی میں، یہ فیصلے کون کر رہا ہے، یہ کوئی فرد کی بات نہیں کر رہا، میں ریاست کی بات کر رہا ہوں. کیوں ہم آج تک چیزوں کو لے کر صحیح خطوط پہ نہیں ڈال سکے؟ ریاست کیا کرتی ہے؟ جس کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا تھا اس کو آپ نے کالعدم قرار دے دیا، ان کے بینک اکاؤنٹس کو سیل کرنے کی کوشش کی، آپ نے ان کے جو آئی ڈی کارڈز تھے ان کو بلاک کرنے کی کوشش کی، ان کو اٹھا کے اندر بند کر دیا. آپ نے اس ایمیننٹ ڈینجر کو بھی سینس نہیں کیا، ان چیزوں کو بھی فورکاسٹ نہیں کیا کہ ایک جماعت ہے، اس کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کے کاندھے پہ ایک تاریخ ہے، یہ کہاں تک جا سکتی ہے. مطلب اتنا اوپر والا فیصلہ آپ نے لے لیا. کیا سوچ کے لیے ایک دفعہ پھر داد دیں، آپ کو، آپ کے ان مشیروں کو داد دیں جس نے ریاست کو یہ فیصلہ کرنے پہ مجبور کیا کہ بھائی نہیں آپ ان کو کالعدم کر دیں. جب آپ نے کالعدم کیا اس کا رد عمل آیا، آپ نے اس کو بھی فورکاسٹ نہیں کیا، اور پھر آپ ڈٹ گئے کہ آپ نے کہا جی کہ نہیں یہ تو کالعدم، ان کے ساتھ کوئی بات چیت ہو ہی نہیں سکتی، انہوں نے مذاق اڑایا اور ہم دیکھ لیتے ہیں ان کو. پھر کیا ہوا؟ جن کو آپ نے کالعدم کیا انہوں نے بھی زور لگانا شروع کیا، پھر آپ نے بھی زور لگانا شروع کیا. وہ زور ایسے جیسے دو بیل کسی
معارکے میں یا کسی جنگ میں ایک دوسرے کے ساتھ زور لگاتے ہیں. آپ نے زور لگایا, انہوں نے بھی لگایا, اور آپ کا زور ٹوٹ گیا. آپ نے زور سے چیزوں کو حل کرنے کی کوشش کی. ریاست زور آوری کا نام نہیں ہوتا, ریاست ریئیکٹیو نہیں ہوتی کبھی بھی. یہ ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی بھائی؟ ریاست اسرٹیو ہوتی ہے معاشروں کو لے کر, لوگوں کی زندگیوں کو لے کر, افراد کو لے کر. ریاست کبھی بھی ریئیکٹیو نہیں ہو سکتی. ریاست اگر ریئیکٹیو ہو جاتی ہے تو اس کا جواز ختم ہو جاتا ہے. زور لگا کے آپ ہار گئے, آپ نے ان کو تسلیم کر لیا, آپ نے ان کی قوت کو تسلیم کر لیا, آپ نے ان کی تمام باتوں کو, آپ نے اپنے تمام فیصلوں کو غلط ثابت کیا کہ نہیں وہ ٹھیک ہے. اگر میں یہ نہیں کہتا کہ وہ غلط ہیں, یہ ایک الگ گفتگو ہے, اس پہ الگ سے بات ہوگی, لیکن تھوڑا سا ان تناظر میں بھی دیکھنے کی کوشش کریں, تھوڑا سا یہ لنز بھی ڈالیے. پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ان کو ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیا, آپ نے شکست مان لی اپنی, آپ نے کہا جی ٹھیک ہے, ہم آپ کی ساری باتیں مانتے ہیں. آپ ٹھیک کہتے ہیں, ہم سے غلطی ہوگی, ہم سے بہت ساری غلطیاں ہوگی, ہم اس کو لے کے آئیں گے پارلیمنٹ کے اندر, ہم اس کے اوپر فیصلہ کریں گے, ہم اس کو بے دخل کرنے کے لیے کوشش کریں گے. اب اس میں آپ نے ایک جماعت کے ساتھ تو ایک ریاست نے معاملہ کر لیا, لیکن وہ ریاست اب عالمی ریاستوں کے درمیان کہاں کھڑی ہے؟ تھوڑا سا اس بات پہ بھی بات کر لیتے ہیں. دنیا کیا کہے گی؟ دنیا کہے گی کہ پاکستان ایک ایسی ریاست بن گئی جو ایسے جتھوں کے ہاتھوں بھی بلیک میل ہو جاتی ہے جن کو وہ کالعدم قرار دیتی ہے. پاکستان ایک ایسی ریاست بن گئی وہاں جہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے, ہر بندہ اپنی طاقت پہ, اپنی زور آزمائی پہ کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے. پاکستان ایک ایسی ریاست بن گئی جس میں مذہبی انتہا پسندی عروج پہ. یہ میں آپ کو ان کے لینس سے بتا رہا ہوں, یہ ان کی گفتگو ہے. ان کو نہیں پتا آپ کتنے اچھے مسلمان ہیں, آپ کتنے محب وطن ہیں, اور آپ کتنے محب رسول ہیں. ان کو اس سے سروکار نہیں ہے. آپ کو یہ بھی خیال نہیں آتا کہ جو آپ کے بے شمار لوگ پاکستان سے باہر کاروبار کر رہے ہیں, مسلمان ہیں, جگہ جگہ ان کو کمیونٹیز نے مسجدوں کی اجازت دی ہوئی ہے, حالانکہ ان کی وہ اذان سے ان کو مسئلے ہوتے ہیں. بے شمار چیزوں, بے شمار مسلمانوں کی حماقتوں سے ان کو بہت زیادہ مسئلے ہوتے ہیں. چھوڑ دیں اس بات کو بھی یار, ایک طرف کر لیتے ہیں. دنیا کیا کہے گی کہ آپ کمپرومائز ہو گئے, ریاست کمپرومائز ہو گئی. فاٹف میں آئیں گی باتیں. عالمی میڈیا جب مودی کو کیوں ماتون کیا جا رہا ہے, کیوں لان تان اس پہ ہو رہی ہے, اس کی پرسپشن بن گئی کہ وہ 2 نمبر آدمی ہے, وہ انتہا پسند ہے. اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے خلق خدا آپ کو غائبانہ کیا کہہ رہی ہے؟ ریاست کی بات کر رہا ہوں, کسی فرد کی بات نہیں کر رہا ہے. ریاست فیصلہ سازی کرتی ہے, وہ لوگوں کی زندگیوں میں نظر آتی ہے, وہ دیکھ لیتی ہے, اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے. دنیا نے ہم سے کیا سیکھا؟ ریاست غلط ثابت ہو گئی. یہاں وہ ایک گروہ جیت گیا جس کو آپ نے کالعدم قرار دیا تھا. کون یہ فیصلہ کرتا ہے یار بھائی؟ خدا کا واسطہ یار, ایک پاکستان ایک ریاست ہے, اس کا ایک تشخص ہے, اس کا ایک وقار ہے, اس کی ایک سٹینڈنگ ہے کمیونٹی میں. اب آپ وہی چیز جس سے آپ مکر گئے تھے, اتنا نقصان بھی کر دیا, بندے بھی مر گئے, املاک بھی جل گئی, ملک کی پرسپشن بھی خراب ہو گئی, احتجاج بھی ہو گئے, پھر وہی بات ختم ہوگی وہیں پہ آ کے بات کہ آپ لے کے آئیں گے پارلیمنٹ کے اندر, ان کو بھی وہاں سے ہٹائیں گے, اپنے سارے فیصلوں سے پیچھے ہٹیں گے. اب آپ کو یہ چیز سمجھ آ جانی چاہیے کہ آپ زور آوری کا کام نہیں ہے. ریاست سینگ اڑانے کا کام نہیں ہے, اس کا نام بھی نہیں ہے. اب دنیا کی کیا کہے گی اس سے, یہ اس پہ بے شمار باتیں ہوں گی, بے شمار جگہوں پہ ہیڈ لائنز ہوں گی. ابھی میں نے خبریں دیکھی نہیں ہے, میں ابھی آفس پہنچا ہوں. بہرحال یہ بہت سمجھنے کی ضرورت ہے, اور بہت بنیادی باتیں, اس پہ بے شمار چیزیں ہو رہے ہیں جن کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں ایک پالیسی, ہمیں اپنے آپ کو ایک خطوط پہ ڈالنے کی ضرورت ہے. ہم کیوں نہیں ڈال رہے؟ کب ہمیں عقل آئے گی؟ یہ انتہائی تکلیف دہ صورتحال ہے. پاکستان بحیثیت ریاست کہاں کھڑی ہے, آج تھوڑا سا ہمیں اس کا عمرانی تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں تھوڑا سا اپنے ذہنوں کو ان تمام اختلافات سے بالا تر کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. یار کس طرح سے ریاستیں آپریٹ کرتی ہیں. بہت سارے سوال اور بھی ہیں, لیکن جان کی امان پاؤں. اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.